قرض ایک صحابی پہ بڑا چڑھ گیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں یاد کرنی پڑتی ہے اور پڑھنی پڑتی ہے، دعائیں یاد کرنی پڑتی ہے، اور یہاں ہم ہیں تعویذوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سید صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دعا پڑھ لو مالدار ہو جاؤ گے، لیکن آگے والے بندے کو وہ پسند نہیں آتا، وہ کہتا ہے کوئی لکھ کے دے دو، گلے میں باندھ لیں گے، کس کے پاس وقت ہے پڑھنے کے لیے؟ سید جی آپ ایسا نہ کریں کہ کوئی آیت جو ہے وہ لکھ کے دے دے، میں گلے میں باندھ لوں اور جس کی وجہ سے میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی پاک نے ہمیں تو دعا سکھلائی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس کا سیدھے مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بندوں کا محتاج نہ کر، مجھے اپنا محتاج بنا، مجھے اے اللہ صرف اور صرف تیرا ہی محتاج بنا۔ فرمایا اس دعا کو پڑھا کرو ادائے قرض کے لیے، اگر قرض پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے قرضے کا بندوبست ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی بھی دعا بتلائی ہے۔ ویسے تو میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے دولت میں زیادہ حیثیت رکھتا ہو اس پہ غصہ نہیں آتا، گلی میں جو بھیک مانگتا ہے اس کو غصہ کرنے والا حوالدار کو یا پولیس والے کو غصہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ غصہ تو غصہ ہے، غصہ سب کے لیے ایک ہے، سب پہ غصہ کرنا ہے، لیکن بندے کا بڑا سمجھدار غصہ ہے، اس کا غصہ تو صرف غریبوں کو آتا ہے، غریبوں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے، جب امیر آتا ہے تو اس سے غصہ بھاگ جاتا ہے۔ بہت ہی سمجھدار غصہ ہے، نہیں؟ بہت ہی سمجھدار۔ واہ واہ رے تیری انصاف۔ جب کبھی بھی بندے کو غصہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تو یہی سکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا سب کو؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ جس کسی کو چھینک آئے اس کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جس نے سنے اس نے کہنا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کر۔ یہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آئی، اس میں سے 4-5 لوگ اترے، تو کچھ لوگ وہی کشتی میں تھے۔ اس میں سے ایک بندے نے کہا، ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور کشتی تیزی سے نکل گئی۔ اب سنت ہے جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم عطا فرما۔ جواب دینا تھا یرحمک اللہ،
لیکن کشتی تو آگے نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملا کو بلایا، فرمایا کہ وہ جو کشتی جا رہی ہے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اکیلے کے خاطر میں نہیں چل سکتا، صرف آپ کے لیے میں نہیں چل سکتا۔ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تب میں چلوں گا۔ اس وقت میں اس زمانے میں پوری کشتی کا کرایہ تھا وہ 5 درہم تھا۔ فرمانے لگے تو اس طرح کر، تو خاص میرے لیے میرے خاطر کشتی کو نکال، تیرا جو کچھ بھاڑا بنتا ہے وہ میں دیتا ہوں، جو کچھ تیرا کرایہ نکلتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کرایہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا 20 درہم۔ آپ نے فرمایا 20 ہی دوں گا، اس کشتی کا پیچھا کر۔ اور کشتی جاتے جاتے تیزی سے اس کشتی تک پہنچ گئی، اور انہوں نے جو کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، جس نے چھینکا تھا اور جس نے کہا تھا الحمدللہ، اس سے آپ نے کہا یرحمکم اللہ، اور کشتی والے کو کہا کہ اب پلٹ کے واپس چل۔ اب اتنا سننا تھا کشتی والا پریشان، صرف یرحمکم اللہ کہنے کے لیے آپ نے اتنا سفر طے کیا۔ جب واپس پہنچے کنارے پر تو اس کشتی والے نے کہا کہ حضرت جی ایک لفظ بولنے کے لیے آپ اتنا دور سفر طے کیے، وہ بھی 20 درہم خرچ کر کے۔ ایک لفظ بولنے کے لیے، ایک الفاظ، ایک جملہ بولنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ تو آپ فرمانے لگے میں لفظ بولنے کے لیے نہیں، میں اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ سب کچھ سکھا کے گیا۔ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، چاہے اسلام میں کتنے بھی دعائیں ہیں، ہم پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں تو تعویذ پہننے کی فکر ہے۔ اگر کوئی سید کہہ بھی دے کہ یہ آیت پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام وہ پریشانیاں حل ہوں گی، لیکن ان کو تو تعویذ پہننے میں مزہ آتا ہے، بغیر پڑھے بغیر محنت کیے سب وہ سارے مسئلے ان کو حل ہونا ہے۔ بہت ہی اچھا مزاج ہے آج کے لوگوں کا، بنا محنت کے وہ ساری چیزیں